دانیال اپنے دوست کی سالگرہ سے رات کے وقت واپس آ رہا تھا، جس کا گھر اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، لہذا وہ پیدل ہی آ رہا تھا۔ ایک کالی بلی اچانک اس کے راستے میں آ گئی۔ رات کے وقت اس کی آنکھیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ دانیال کو نہ جانے کیا سوجھی کہ اس نے فوراً ایک پتھر لے کر اسے دے مارا۔ بلی غرتی ہوئی قریبی قبرستان کے راستے پر دوڑتی چلی گئی۔ بعد میں اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی کہ کسی جانور کو بلا وجہ پتھر کوئی اور چیز نہیں مارنی چاہیے، تو اسے افسوس ہوا۔ اگلے دن اس کی نانی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، لہذا اس کے امی اور ابو ان کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ امتحان کی تیاری کے لیے وہ گھر میں اکیلا تھا۔ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ بادل صبح سے ہی تھے۔ شام سے شروع ہونے والی اس بارش نے اب طوفان کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس کے ابو کا فون آیا کہ اب وہ صبح ہی آئیں گے۔ اب وہ گھر میں اکیلا تھا۔ اسی دوران اچانک بجلی چلی گئی۔ پھر اس نے موم بتی ڈھونڈ کر جلائی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی بوڑھی عورت کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کون ہے آپ اور ایسی طوفانی بارش میں کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ ایک پراسرار ہنسی ہنستے ہوئے بولی، دراصل میری یادداشت کمزور ہے، میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں۔ ایسی طوفانی بارش میں مجھے پناہ چاہیے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اندر آ جائیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اچانک بجلی چمکی۔ اسی دوران اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوئی، جسے وہ ہونا کوہے کی طرح دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، مجھے ایسا لگا کہ جیسے آپ کی آنکھیں چمکی ہوں۔ وہ قدرے گھبراتے ہوئے بولا۔ آسمانی بجلی جو چمکی تھی نا، وہی چمک آنکھوں میں پڑی ہوگی۔ بڑھیا مسکراتے ہوئے بولی اور پھر وہ لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ آپ یہاں آرام کر لیں۔ اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھی نے گردن گھما کر اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک پراسراریت سی چھپی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ بوڑھیا کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک اس کے سر پر بارش کا پانی گرنے لگا۔ اس نے پانی صاف کرنے کے لیے ہاتھ پھیرا تو وہ اچھل کر رہ گیا۔ وہ پانی نہیں، خون تھا۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے غسل خانے کی طرف دوڑا۔ نل کھولتے ہی اس کی آنکھیں جیسے پھٹ پڑیں۔ نل میں سے بھی خون کی دھار نکل رہی تھی۔ یہ آخر خون کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اچانک اس کے سامنے وہی بوڑھی عورت آئی اور اسے ایک کپڑا دیتے ہوئے بولی، لو، اس سے خون صاف کر لو جو تمہارے ہاتھوں پر لگا ہے۔
मगर आप तो अंदर थी, आपको कैसे मालूम कि मेरे हाथ में खून लगा हुआ है? इसके लहजे में हैरानगी थी। प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए आई तो तुम्हारे हाथ में खून लगा हुआ देखकर कपड़ा ले आई। ये कहकर वो वापस कमरे की तरफ चली गई। वो कपड़े से खून साफ करने लगा। इसी दौरान बादल जोर से गिरजे और बिजली चमकी। उसने फौरन आसमान की तरफ देखा तो हैरत ज़दा रह गया। इसे एक खौफनाक चेहरा नजर आया। उसने फौरन अपना सर झटका जैसे इसे वहम हुआ हो। वो अपने कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़ा तो अचानक इसे किसी बलि की आवाज सुनाई दी। इसने गौर से देखा तो दीवार की मंडेर पर एक काली बलि बैठी हुई थी। अभी वो इसे गौर से देख ही रहा था कि अचानक उसके कांधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत खड़ी थी। क्या बात है, अभी तक यही खड़े हो? कुछ नहीं, एक काली बली दीवार पर बैठी है, इसे देख रहा था। कहाँ है? मुझे तो कोई बलि दिखाई नहीं दे रही। अब दानियाल ने जो देखा तो वाकई बलि वहां मौजूद नहीं थी। मेरे ख्याल में तुम्हें अब सो जाना चाहिए, रात काफी हो गई है। जी, अब ठीक कह रही हैं। ये कहकर वो सोचों में गुम अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। अपने बिस्तर पर लेटा वो सोने की कोशिश कर रहा था, मगर नींद इसकी आंखों से काफी दूर थी। डरावना चेहरा, खून और काली बलि वाले वाकयात इसकी निगाहों के सामने बार बार आ रहे थे। इसने मजबूती से आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। अभी कुछ ही देर गुजरी होगी कि अचानक इसे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई ऊपर से कूदा हो। उसने फौरन बिस्तर से छलांग लगाई और बाहर की तरफ दौड़ा। इसने देखा कि सहन में वही काली बलि खड़ी है। इसकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे हों। देखते ही देखते इस बलि का कद बढ़ने लगा। ये देखकर उसकी आंखें हैरत से फट पड़ी। वो बलि आवाजें निकालते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगी और फिर अचानक इस पर छलांग लगा दी और फिर अपने पंजे इसके गिले पर मजबूती से गाड़ दिए। वो जोर से चीखा। अचानक उसकी आंख खुल गई। वो खुदाया, वो ख्वाब था। उसने खुद से कहा। अचानक उसे अपने गिले पर कुछ चुभन सी महसूस हुई। उसने फौरन अपने गिले पे हाथ लगाया और फिर वो ये देखकर हैरान रह गया कि इसके हाथ में खून लगा हुआ था। वो बात बना सोच रहा था कि वो बूढ़ी औरत इसके कमरे में दाखिल होते हुए बोली, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। जब से आप यहाँ आई हैं, कुछ गलत होने लगा है। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो चीखा। सच सच बताओ, कौन हो तुम? ये सुनकर बुढ़िया के चेहरे के तासुरात बदल गए। लबों पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट, फिर अचानक इसका रंग तब्दील होने लगा। रंग बिल्कुल सियाह हो गया।
اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے سے نکلنے لگے ہوں۔ اچانک اس کی شکل کالی بلی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ دھیرے سے بولی، کہاں سچ سمجھے، میں کوئی اور ہی ہوں۔ اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ وہ ڈرتے ہوئے بولا، جس کالی بلی کو تم نے پتھر مارا تھا وہ میں تھی۔ وہ بلیوں کی طرح میاؤں کرتے ہوئے بولی، تم نے مجھے خواہ پتھر مارا تھا، میں اسی کی سزا دینے یہاں آئی۔ وہ اس کے نزدیک آتے ہوئے بولی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس نے چڑیل کو دھکا دیا اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے آئی۔ طوفانی بارش اب بھی جاری تھی۔ اچانک اسے وہ لاٹھی نظر آئی جو بوڑھی عورت اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ اس نے جھپٹ کر اٹھا لی۔ یہ دیکھ کر چڑیل جہاں تھی وہیں رک گئی۔ یہ لاٹھی مجھے دے دو، وہ غراتے ہوئے بولی۔ پھر اسے ایک کپڑا نظر آیا جو بوڑھی عورت نے اسے ہاتھ سے خون صاف کرنے کے لیے دیا تھا۔ اس نے فوراً کپڑا اٹھا کر لاٹھی میں باندھا اور باورچی خانے میں آ گیا اور اس کپڑے کو آگ لگا دی۔ اب اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی لاٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر چڑیل پیچھے ہٹنے لگی، جبکہ نادر اس کے نزدیک آتا گیا اور جلتی ہوئی لاٹھی اس کے جسم کے ساتھ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ زور سے چیخی، مگر اس کی چیخ طوفانی بارش میں کہیں دب کر رہ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ چڑیل کے خاتمے پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ طوفانی بارش تھم چکی تھی۔ برسات کی یہ رات اس کی زندگی بھر نہ بھولنے والی رات ثابت ہوئی تھی۔